السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج بات کریں گے عید خوشیوں، محبتوں اور ایثار کے رنگوں سے سجی عید قرباں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میرے ساتھ موجود ہیں حمیرہ رانا۔ عید ایثار، بڑی عید، بقرہ عید، آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ ناظرین، بات کریں گے جذبہ قربانی کے حوالے سے، کیونکہ ایک تہوار نہیں ہے اور آج کی یہ محفل صرف محفل نہیں ہے، بلکہ عید کا مطلب یعنی خوشیاں بکھیرنا اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہوگا چٹ چیٹ اور بڑا زبردست۔ آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، آپ نے پورا شو دیکھنا ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں اور جو ہم نے گلدستہ سجایا ہے، سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بلال احمد مندوخیل صاحب۔ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ آپ کا ایک تعارف یہ ہے کہ آپ سینیٹر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، اور ساتھ میں براڈ کاسٹنگ سے آپ کا ایک رشتہ رہا ہے۔ وہ بھی پھر ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ کیسا رشتہ رہا ہے اور کون سے ادوار میں انہوں نے کیا پرفارم کیا ہے، وہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق سیال صاحب۔ آپ صدر ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور جرنلسٹ ہیں۔ مختلف بیٹس آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جس طرح ہماری پارلیمنٹ کی بیٹ ہے، اکانومی کی بیٹ ہے، فارن افیئرز کی بیٹ ہے، بہت انہوں نے تگ و دو کی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ جی ہاں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے معروف ڈاکٹر گیسٹرو انٹرالوجسٹ ڈاکٹر شہزاد ریاض۔ ان سے بھی ہم اسی عید کی مناسبت سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا اچھا ہے کھانے میں اور کتنی احتیاط ضروری ہے۔ انہی کے ساتھ برابر میں تشریف فرما ہے معروف اداکارہ ہیں، ماڈل ہیں مس ربیتا سعید۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے اور بات ہوگی جی، سب سے پہلے بلال صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ بلال صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ آج تو آپ ہمارے ہتھے ہی چڑھ گئے ہیں، ویسے وہ کہتے ہیں، وہ ایک دوست نے اپنے دوست سے پوچھا، اس نے کہا یار قربانی ہوگی، تو اس نے بڑے حیران ہو کے پوچھا، اس نے کہا کس کی قربانی، بکرے کی قربانی یا میری قربانی کا پوچھ رہے ہو؟ تو آپ یہ بتائیں، آپ کی تو قربانی کل یعنی ہو چکی ہے، شاپنگ ہو گئی، آپ کی جیب کی قربانی بھی ہو گئی، قربانی بھی کر لی آپ نے؟ قربانی کے بعد ظاہر ہے قربانی کرنی پڑتی ہے، جب اتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں تو اس کے بعد قربانی بنتی ہے، اور الحمدللہ جس قربانی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ہو گئی۔ وہ بھی ہو گئی ہے۔ اچھا بلال صاحب یہ بتائیں، آپ کا سفر، آپ ایوان بالا میں ہیں اب اور آپ ایک پورے پروونس کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ٹی وی کے ساتھ ایک رشتہ رہا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ کا رشتہ رہا ہے۔ جی آپ اس ادوار کا ذرا ذکر کریں، ان دنوں میں بھی ٹی وی شوز ہوا کرتے تھے اور ہم ساتھ بھی ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے اور آپ نے، میں اور آپ ہی کہہ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ آپ نے اور الگ، میں نے الگ، پھر کہیں جا کر ہم دونوں نے مل کر کوئٹہ ٹی وی سے ہی سٹارٹ لیا، اور کوئٹہ ٹی وی کے ایک جو ہمارا پروگرام تھا کرنٹ افیئر کا، اس سے ہم نے سٹارٹ لیا، اور پھر الحمدللہ اس پروگرام نے اتنی پذیرائی حاصل کی، جہاں باہر ملک، خاص کر دبئی اور 2-4 اور ملک تھے جہاں اسپیشلی ہمارے پاکستان کے رہنے والے لوگ ہمارے پروگرام کو، اور وہ چونکہ ہمارا ایک لوکل لینگویج کا پروگرام تھا، ہمارا پشتو پروگرام تھا ہمارا، تو لیکن اس میں ہمارے جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ تھے وہ باقاعدہ ہمارے پروگرام کے وقت نوٹ کر کے اس کا انتظار کرتے تھے۔ روایتی طریقے سے عید مناتے ہیں ہم یہاں پاکستانی سارے، آپ ہٹ کے کچھ کرتے ہیں عید کے روز؟ کیسے سیلیبریشنز جا رہی ہیں آپ کی عید کی؟ آپ یقینی طور پہ عید ہوتی یہ ہے کہ وہ تو جو ابھی ہماری دور ہے اس کے اندر تو ہم تو اس کو منانے کا نہ پلان کرتے ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بچے پلان کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہماری عید لے کے چل رہے ہوتے ہیں، بچوں نے کیسے منانی ہوتی ہے، یہ ساری ان کی پلاننگ ہوتی ہے، اور بات غیر روایتی انداز میں مناتے ہیں کیونکہ اچھا، یہ بچوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں، چلے چھوٹی عید کی تو ہم بات کرتے ہیں، بچے شوق سے بڑی عیدی لیتے ہیں، بھئی عیدی چاہیے، میری چاہیے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بڑی عید کے اوپر بھی بچوں کا جو ایک شوق ہے نا کہ عیدی ہمیں چاہیے، تو کیا ایسا آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے کہ بچے بالکل عیدی ہے، لیتے بڑی ہیں؟ عید تو عید بڑی پر عیدی بھی مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ چھوٹی پہ چھوٹی، بڑی پہ بڑی عیدی ہے، عیدی بچہ تو نہیں چھوڑتا ہے، اور بچہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچپن میں اسی طرح تھے، ہم پیرنٹ سے لیتے تھے، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا تھا چھوٹی اور بڑی کا فرق کیا ہے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ صرف دینے والوں میں ہی کہ آپ کو بھی ملتی ہے؟ نہیں، اب تو دینے والے میرے نہیں ہیں، اب میں دینے والا ہوں، لینے والا بھی مطلب وہ ہے دور نہیں ہے، تو بہرحال یہ کہ ہم اگر کوئی دے دے تو ہاں قبول بھی جی کریں۔ نہیں وہ لے لیں گے، اگر یہ ڈاکٹر صاحب بھی دیں گے تو ہم تو لے لیں گے۔ مطلب ایسی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر لیکن عیدی آپ خود انتظار میں بیٹھو، مجھے پروڈیوسر صاحب سے عیدی دینے اب کی پتہ کر لیں کہ شاید کوئی آپ کو وہاں سے اچھا ملتی ڈاکٹر ہو صاحب کی عیدی، طرف بھی بہرحال پڑھتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کہ صاحب جس طرح رزاق سیال صاحب نے بھی بات کی، آپ ڈاکٹر ہیں، گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہیں، تو آپ سے کافی ریلیونٹ ہے آج کا ڈے جو ہے، کیونکہ میٹ کے بعد اور پھر باربیکیو کے بعد اکثر جو ہے رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر سے۔ اچھا سچ بتائیے گا، عید قرباں کا آپ خصوصی انتظار کرتے ہیں، نمبر آف پیشنٹس کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے؟ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی عید پہلے 2 دن ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کی عید تیسرے دن ہوتی ہے، بٹ دیر از And you are one ایویڈنس۔ of them. لیکن
لیکن اس کا میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ نمبر آف جو پرابلمس جو ہاسپٹل میں لوگ آتے ہیں تیسرے اور چوتھے دن، کیونکہ کیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے اس کا، تو اٹ انکریزز اوور دیٹ ٹائم. اچھا ربیتا، اب چونکہ عید کی بات ہو رہی ہے، اب ہم سب سے باری باری پوچھ تو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ سے ہم یہ پہلے ضرور پوچھیں گے کہ عید آپ کیسے منا رہے ہیں؟ بس وہ اعتدال سے کھا کے، تاکہ میں خود بیمار نہ ہو جاؤں. کیونکہ اب ڈاکٹر یہ نے منا رہے اعتدال تھے لیکن اعتدال ان کو ہم نے کہا ہمارے ساتھ آ کے منا. ہاں لیکن اعتدال پسندی انہوں نے دیکھے ملحوظ خاطر رکھی ہے. اچھا ربیتا، اب آپ ماشاءاللہ سے عید کا روز ہے اور تیاریاں، گھر کے کام، اور آف کورس جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں تو آج ایزی ڈے ہوگا. ایزی ڈے ہو، مطلب عید سے پہلے بھی کافی دن فری مل ہی جاتے ہیں. تو آج کا دن کیسے گزار رہی ہیں اور کیا مصروفیت رہے گی آنے والے دن میں؟ کچھ کوکنگ کرتی ہیں ادر دین پروفیشن، اور پہلے دن مہمان نوازی؟ یہی ہوتا ہے کہ مطلب اس عید پہ پہلا دن بہت زیادہ بیزی گزرتا ہے. چھوٹی عید کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بس ہم نے تیار ہی ہونا ہوتا ہے اور بس گھومنا پھرنا ہوتا ہے، لیکن اس عید پہ کام بہت سارے ہوتے ہیں کیونکہ گیسٹ کو زیادہ ڈیل کرنا پڑتا ہے، پھر قربانی کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، اور پھر رات میں سب وہ باربیکیو چل رہا ہے، مسالے لگ رہے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، تو وہ ساری چیزوں میں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہوں مما کے یہ وہ، کیونکہ میں بڑی ہوں نا بہنوں میں بھی. اچھا آپ بڑی ہیں، بہنوں میں کبھی تجربہ ہوا ہے آپ کو بکرا منڈی جانے کا، کبھی خریداری کا، کبھی کوئی ایسا، یا جب بکرا کو لے کے آ رہا ہو، جب ذبح کرنے کا وقت آ رہا ہو، یا کچھ ایسی چیزیں، گوشت کو بانٹنا، ان کے اوپر نام لکھنا، اس چیز میں بیٹھ جاتی ہوں، لیکن وہ بھی ہے کہ بس تھوڑا تھوڑا ڈال دو، کر لو، سب کے پیکٹس بنا لو، وہ والی چیز کر لیتی ہوں. باقی وہ جانور کے پاس جانا پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا بلال صاحب یہ بتائیں، جیسے کہ ابھی ربیتا نے کہا، ربیتا سے تو ہم نے اور بھی بہت کچھ پوچھنا ہے نا، کہ کیا واقعی آپ کو وہ خون آلود ہاتھ جو ہے ان سے ذرا وہ تو نہیں، ہیزیٹیشن تو نہیں ہوتی، کلیجی آپ کھاتی ہے نہیں کھاتی؟ آپ یہ بتائیے گا کہ عید ڈیفینیٹلی اپنے علاقے میں، بلوچستان کا اپنا ایک کلچرل ہے، ان کی اپنی کلچرل ویلیوز ہیں، اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. آپ عید اسلام آباد میں، تو میری شاید آپ کے ساتھ پہلی ملاقات عید قربان پہ اسلام آباد میں ہوئی ہے، تو ذرا یہ بتائیں کہ دوستوں کو مس کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یا اسلام آباد میں آپ کہتے ہیں نہیں یار عید تو عید ہی ہوتی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو بھول نہیں سکتے. اب جو ہمارا بچپن گزرا ہے سارا کوئٹہ میں، اور عیدیں، تمام عیدیں ہماری کوئٹہ میں گزری ہیں. ایک یا دو عیدیں ابھی یہاں اسلام آباد میں، جیسی آج کی عید ہے، اس سے پہلے ایک عید تھی وہ کوئٹہ میں، یہاں اسلام آباد میں ہی تھی. تو یہاں فیملی کے لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن اس طرح کے یار دوست نہیں ہیں جو کوئٹہ میں تھے ہمارے، جو ابھی بھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ عید پر آنا ہے یا نہیں آنا ہے آپ لوگوں نے. تو ہم ان کو کہتے ہیں اس دفعہ معذرت، نیکسٹ آنے والی عید پر انشاءاللہ آئیں گے، اور وہ جو جس طرح پرانے وقتوں میں عید گزارا کرتے تھے، تو انشاءاللہ دوبارہ اس دن کا پھر بلال صاحب وقت گزر گیا، میں بڑا یاد ہے مجھے، بڑی سادگی کا دور تھا، ایون کہ میل حضرات بھی مہندی وہندی لگا لیا کرتے تھے ہاتھوں پہ، وہ ایک ٹپیکل کرپسول کی ایک چپل پہنا کرتے تھے. اور عید قربان پہ آپ نے دیکھا وہ جانوروں کو بڑا سجایا جاتا تھا، مہندی وہندی بھی لگائی جاتی تھی. تو کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیں وہ دو چیزیں آپ ابھی مکس کر رہے ہیں. وہ جانوروں کو سجانا آج بھی ہے، وہ پاکستان کے ہر کونے، مہندی لگانے والا وہ ہر کونے میں تقریباً آج بھی ہے. لڑکیوں میں زیادہ رہے جو مہندیاں لگوا لیتے لیکن ہیں. اب آپ جو بات آپ نے دوسری کی ہے، وہ آپ بہت ہی پیچھے کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، شاید میری پیدائش سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. مجھے مجھے کم از کم اس چیز کا ابھی یاد نہیں ہے کہ ایسا کچھ تھا. بہرحال یہ جو جانوروں کو سجانے والی بات ہے وہ تو آج بھی ہے. آج کل بچے اور بچوں کی، جو اس طرح سیال صاحب نے بات کی کہ عید بچوں کی ہے، عید قربان بچوں کی ہوتی ہے ان جانوروں کے ساتھ ہے. جب عید سے 2-4-6 دن پہلے بچوں کا بول بول کے نا مجھے یاد آ گیا، کہتے ہیں آج کل کے بڑوں سے بھی، بڑے بچوں سے بھی اللہ بچائے. وہ تو اپنی جگہ، دیکھیں وہ جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی بچے عید سے 10 دن 8 دن ہفتہ پہلے جو جانور گھروں میں لائے جاتے ہیں، وہ اسپیشل بچوں کے لیے ہی لائے جاتے ہیں، تاکہ بچے ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ تھوڑے سے مانوس ہوں، ان کو پتہ چلے کہ قربانی ہے کیا اور کس چیز کی قربانی کرنی ہے ہم نے، اور اس ایثار کو لے کر ہم نے چلنا کیسے ہے. تو 2-3 چیزیں اس میں، اس ہماری جو روایت ہے یا ہماری جو اسلامی ایک تہوار ہے، یہ ہمارے آنے والی نسل کو ہم اپنے ساتھ، جس طرح ہمارے بڑے ہمیں ساتھ لے کر چلتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے، سکھاتے تھے، آج ہم وہی طریقہ کار بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو اس میں بچوں کو قربانی کرنے کا اور اپنی من پسند چیز کو قربان کرنے کا جو ایک طریقہ کار سکھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، وہ آگے لے کر ہم چل رہے ہیں. اچھا سیال صاحب، میں ان کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پہلے وقتوں میں جس طرح انہوں نے بات کی
कि जानवर को पहले घर ले आते थे, मेहंदी लगाते थे, सजाते थे, बनाते थे, उसको गलियों में घुमाते थे, एक बड़ा बच्चों का शौक था। लेकिन अगर आप जेन ज़ी की बात करें, फिर आगे मज़ीद आप चले जाएँ, जनरेशन जो है वो काफ़ी हद तक कि वो इन चीज़ों से थोड़ा दूर होती चली जा रही है। अब ये ऑफ कोर्स घर के जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। आप समझते हैं कि बच्चों में वो जज्बा आज भी मौजूद है? क्योंकि ये तो घरों के जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, वो बच्चों को टीच करें, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा है? अच्छा, मैं इसमें ना बड़ी दिलचस्प एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जी। बच्चों में आज भी है। मेरे बच्चे 4 दिन पहले लेके आए थे और उन्होंने, मेरी एक छोटी बेटी और एक बेटा, मतलब एक बेटी 10 साल की है, बेटा 12 साल का है। 2 बड़े हैं, वो ज़रा थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हैं। जो छोटे हैं उन दोनों ने कहा जी हमें तो अलग अलग चाहिए। बच्चों को आज भी उसी तरह इंटरेस्ट है दोनों ने। ठीक है। तो जो मेरा 12 साल का बेटा है ना, उसने कोई 6-7 साल पहले की बात है, तो बकरा लेके आया घर, 4-5-6 दिन उसने रखा। तो जब हमने उसको कुर्बान किया ना, तो उसको बज़ाहिर अंदर भेज दिया, कुर्बानी कर दी, गोश्त बन गया। तो बाहर आया तो उसने कहा मेरा बकरा किधर है? हमने कहा ये है। वो रोना शुरू हो गया। अटैचमेंट थी ना? कहता है हाँ, उसकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा थी। कहता है इसको अभी जोड़ें ग्लू के साथ। वो ग्लू लेके आ गया। अच्छा, ग्लू लेके आ गया, ग्लू लेके आ गया। कहता है इसको जोड़ें और जोड़ के उसी तरह मुझे वापस चाहिए बकरा। अच्छा, उसने हमारा तो जनाब ईद बिल्कुल ख़राब कर दी। फिर हमने उसको समझाया कि नहीं बेटा, ये इसको अल्लाह को भेजना होता है, कुर्बानी करनी है, खाना खाना ये वो। फिर बहरहाल उसको ध्यान लगा। अभी हम उसको तंग करते हैं कि अभी भी ग्लू चाहिए या नहीं। तो बच्चों का आज भी उसी तरह इंटरेस्ट है। इस दफ़ा भी उन्होंने उसी तरह ही मनाई है। वो लेके पूरा दिन घूमना गली में। आपको पता है बच्चे और भी होते हैं, उनके पास से उनके बैल, और फिर ये भी देखते हैं मुकाबले में कि मेरा उससे बड़ा है, तगड़ा है, नहीं है, खूबसूरत है। तो जो जनजी की बात है, जो मेरा बेटा है वो 12 साल वाला है, वो माशाल्लाह वो तो मंडी में साथ जाता है, जाके तलाश करता है, खुद जाके करता है, पूरा इंटरेस्ट लेता है। नहीं, तो बच्चों में आज उसी तरह एक चीज़ और, इनके सवाल से जो सवाल है ना वो कुछ और। जेनजी आप इस वक्त 10-12 साल 14 साल के बच्चों को जेनजी में नहीं ला सकते। जेनजी जो है वो 18 प्लस 20 की एज को आप ला सकते हैं। वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। जो इनकी बात है, मैं भी इस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ कि वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको इररिलेवेंट ना होने दें। जी जी बिल्कुल। जो बच्चे आज 10 साल 12 साल 8 साल के बच्चे हैं, उनका तो एक्टिविटी या उनका शौक यही कि इन जानवरों के साथ खेलें। लेकिन जहाँ 18 साल 20 साल के लड़कों या बच्चों लेकिन बिला साहब 18-20 साल की जो एज होती है ना, अब अगर आज कंपैरिजन करके देखें तो बच्चे हमारे 10-12 साल की एज में बहुत समझदार हो चुके हुए होते हैं। अच्छा, ऑब्जर्व करते हैं, वो देखते हैं किस तरह जो है ये मंडी जाया जाता है, किस तरह खरीदारी होती है, हमें उनको इन्वॉल्व रखना। लेकिन इनकी बात बिल्कुल ठीक है। जो 2 बड़े हैं, मतलब एक बेटी मेरी A लेवल में है, दूसरा O लेवल में है, वो लीस्ट बॉदर्ड। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब वो आते नहीं हैं, वो कहते हैं इन्वॉल्व करते। डॉक्टर साहब आज तो क्योंकि हम बात बीफ की हो रही है, मटन की, बकरा, बैल वगैरह की बात हो रही है, तो आप ये बताएं, अपना भी ज़रा बता दें ना, खुद भी आप कॉन्शियस हैं या आप कहते हैं नहीं यार ये लोगों का वैसे ही जो एक तासुर उमूमी बनाया हुआ है कि गोश्त खाने से बंदा फैट होता, मोटा हो जाता है या उससे कोई नुकसान हो जाता है? ज़रा थोड़ा सा लोगों को भी बताएं ना ज़रा कि अच्छा, वाकई आप भी कुछ खाते हैं। बुखारी साहब, इससे कनेक्ट दूसरा सवाल ये है कि आप चलें, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता है अपने घर वालों के साथ किस तरह से चलना है, उनको लेके ये ना खाओ, इसमें नमक कम डालो। लेकिन जो आपके बाकी रिलेटिव्स आते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं, आप उनको भी कन्विंस कर सकते हैं या करते हैं? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि सब चीज़ें खानी चाहिए लेकिन एतदाल से। दैट इज़ द थिंग, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करना फूड को ज़रा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे मतलब है कि अल्लाह की इतनी नेमतें हैं जिसमें गोश्त भी शामिल है। तो आई थिंक इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये है कि एतदाल से खाना चाहिए। जो चीज़ लोग प्रॉब्लमेटिक होता है वो ये है कि ईद के दिनों में क्योंकि गोश्त इतना ज़्यादा होता है तो वो गोश्त ही गोश्त खा लेते हैं। तो आइडियली आपको अपनी प्लेट में आधा गोश्त होना चाहिए और आधा कुछ और होना चाहिए, चाहे वो सलाद हो चाहे वो रोटी हो। सिर्फ गोश्त नहीं खा सकते। वो कोई कह रहा था कि गोश्त के साथ सेल्फी नहीं, गोश्त के साथ सलाद लें, ठीक है ना, तो दैट विल वर्क बेटर, क्यों ना, ताकि आपकी तेजाबियत जो है वो हजम हो उसको। क्योंकि अगर इस तरह नहीं करेंगे तो और चलेंगे नहीं उसके बाद, तो फिर आप डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजली लोग क्या करते हैं, जिस दिन बकरा ज़बह करें वो मटन पुलाव या बीफ पुलाव वो बनता है, बिरयानी बनती है, कलेजी बनती है, लेकिन साथ साथ अभी भी हम देखते हैं कि कुछ लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, उनके साथ साथ साइमल्टेनियसली कुछ चिकन का सालन बन जाता है, कुछ दाल बन जाती है। तो ये तो रिवायत हर जगह हर घर में हो रही होती है। इससे अगर हटके अगर बात करें, जैसे कुर्बानी का गोश्त है, आप उसके हिस्से कर रहे हैं जो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उसको कितनी देर तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं, कब तक उसका खाना सूदमंद है और कब उसकी जो एक्सपायरी है वो समझते हैं कि स्टार्ट हो जाते हैं? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इकराम दस्ती अगर ज्यादा है तो भिजवा दें, ज्यादा ना रखें उसको।
देखिए ताज़ी चीज़ तो ताज़ी होती है, जी। ठीक है ना, और क्या नाम है, जितना अर्ली उसको यूज़ किया जाए, लेकिन अगर गोश्त को प्रॉपर्ली धोया जाए, प्रॉपर्ली क्लीन करके उसको प्रिजर्व कर लिया जाए इन अ टाइमली फैशन इन अ फ्रिज, और बिजली ना जाए और जो है ना जी। उसमें प्रॉब्लम हो, तो उसमें इस तरह का इश्यूज़ नहीं तो होते। ये जो मिथ है सर कि अगर गोश्त को धो के रखे तो उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, आप जैसे गोश्त आए तो उसको वैसे ही फ्रीज कर दें और पकाने से पहले धो लें, ये भी मिथ है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि Alright, ये तो किसी अच्छा। क्या नाम है जो गोश्त के जो लोग कारोबार वगैरह करते Nutritionist हैं, वगैरह they को इन may चीज़ों का नो जी। बेटर, लेकिन ये है कि एज अ जनरल रूल कोई भी चीज़ अगर आप उसको ज़्यादा अरसा रखते हैं तो वो उससे खराब अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग बातें कर रहे हैं और रबीता जो है वो बड़ी हैरत से देख रही है, सोच रही है हो फिर गोश्त हो फिर बताएं आप खा लेती हैं गोश्त, इजी खा लेती गोश्त खा हैं? ये तो नहीं लेती कुर्बानी का दिन है जी, मैं तो आज मेरे ख्याल जब में तक ये जन जी की ये खुद आपके पास बैठी हुई है, तो इनसे आप सबसे ज़्यादा नहीं मैं जेंजी में नहीं हूँ, अच्छा नहीं थोड़ी है, बड़ी हूँ। मतलब थोड़ी बड़ी हो गई है। अच्छा लेकर भाई आई हूँ उससे। देख रहे हैं आज ये कमाल हो इन्होंने- गया ये इन्होंने वैसे। मान लिया हाँ, कि नहीं है। कमाल। अच्छा रबीता, हालांकि बिलाल भाई ने नहीं बताया, बिलाल भाई ने कहा मैं इतना पुराना नहीं हूँ। अच्छा रबीता, यूजली ऐसा होता है, मतलब मैं अपनी बात अगर करूँ ना, तो कुर्बानी का गोश्त है वो मुझे पता नहीं साइकोलॉजिकल है कि कुर्बानी का गोश्त है, इसमें स्मेल होती है, या आप ऑल द टाइम देख रहे होते हैं कि ज़िबा हो रहे होते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका आता है, तो मैं खा नहीं पाती हूँ। आपके साथ ऐसा कुछ होता है? नहीं मैं तो एक तो कुर्बान होते हुए देख नहीं सकती हूँ, मतलब मैं साइड पे जाके कमरे में कहीं पे बैठ जाती हूँ, और लेकिन जब वो बन रहा होता है तो सबसे पहले मैं ही बनाती हूँ। अच्छा। मतलब मम्मा ने मेरी ड्यूटी लगाई होती है कि कलेजी सबसे पहले तुम बनाओगी सबके लिए नाश्ते में, तो वो मैंने बनानी होती है, फिर रात का जो खाना होता है उसमें नमकीन भी वो मुझसे ही बनवाती है। अच्छा आपने बनाती हमें हैं? इनवाइट आज किया है तो आज क्या बना रही है हमारे लिए, पूछ लेते हैं ना, अपना पूछे ना पहले। जी। डॉक्टर साहब पहले तो नमकीन आपको ही बना वहाँ से के वैसे यहाँ पे खिलाएंगे रखा होना चाहिए था गोश्त। क्या आपने चीज? नहीं तो आप लोग नहीं लेके आए ना। साथ अब ले आते। राने अपनी साथ लानी थी हमने। हाँ जी रबीता, क्या बनाती हैं, क्या इंसिस्ट घर वालों की तरफ से किया जाता है, घर वालों की स्पेशलिटी क्या है तरफ आपकी? से नमकीन का ये असिस्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा टेस्टी बनता है अच्छा। मुझसे। हाँ और बनाती कढ़ाई हैं, पुलाव हैं, शौक से क्या बनाती हैं नहीं फिर उसमें? चावलों वाली चीज़ें मुझसे अच्छी नहीं बनती। नमकीन कह रही है ना, नमकीन नमकीन तो ही आपको पता है बड़ा मतलब कढ़ाइयाँ हो जाएं, चिकन की हो जाएं, अच्छा, बीफ very की good। हो जाएं, वो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अच्छी बन जाती हैं, कीमा ठीक हो वगैरह, गया। लेकिन जो चावलों वाली साइड है ना, मतलब अच्छा, चावलों उसके से बाद- दोस्ती नहीं अच्छा है। बिलाल साहब ये बताएं, गोश्त के हवाले से बात की जाती है, वैरायटी के हवाले से बात की जाती है, तो अब आपने सुन लिया, खुद भी सुन लिया आपने कि गोश्त की तरफ रुझान भी बढ़ता जा रहा है। आपको वो वक्त भी याद है कि बहुत कम खाया करती थी ख़वातीन, गोश्त का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता था। जब से ये नमकीन, रोश, सरेकड़े और ये जो टिपिकल वो है, अब वो आप देख रहे हैं कि माशरे में कितना पेनिट्रेशन हो गई है। अभी मतलब ख़वातीन भी बड़े शौक़ से चर्बी वाला गोश्त और बीफ जो है वो शौक़ से खाती हैं। इसकी चंद वजूहत हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो हमारा सोशल मीडिया ने किरदार अदा की है। देखिए पहले वक्तों में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि किस शहर के, किस इलाके के, किस कौम के, किन लोगों के क्या रस्म व रिवाज हैं, क्या क्या tradition है, तरीक़ेकार है, बिल्कुल। ट्रेडिशन क्या है, उनके पकाने खाने वगैरह का तरीक़ाकार क्या है, कौन कौन सी डिशेज़ हैं, फिर उन डिशेज़ को कैसे बनाया जाता है, क्या तो ये लोगों को इन बारे में इन चीज़ों के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी। आज लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों के इंटरेक्शन के हवाले से, तो ये जो खाने पीने की आइटम अभी जैसे इन्होंने जो बात की कि नमकीन, तो नमकीन का लफ्ज़ जो है वो हमारे बलूचिस्तान में ज़्यादा कॉमन है। इससे पहले शायद नमकीन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में, बलूचिस्तान से हटकर बाकी हिस्सों में बड़ा कम सुना जाता था, बड़ा कम बोला जाता या बड़ा कम समझा जाता था। आज ये बात करनी तो मुझे बड़ा अजीब महसूस हो कि ये अच्छा हमारी जो वो ट्रेडिशन है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। आपकी गुफ्तगू के दौरान ही प्रोड्यूसर साहब जो है वो कह रहे हैं जालिमो बस कर जाओ, एक ब्रेक ही ले लो। प्रोड्यूसर साहब आप ले लें ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आज की इस खूबसूरत महफिल में सियासत, मीडिया, सेहत और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली अहम और मुमताज़ शख्सियात बैठी हुई हैं और ईद के मौजू पर हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सियाल साहब आपकी तरफ आते हैं, चूँकि आपने सब बच्चों की ईदी के हवाले से बात की कि आपके 4 बच्चे हैं, 2 इंटरेस्ट लेते हैं, 2 जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते, सारे लेते हैं। अच्छा, हम अगर बेगम साहिबा का जिक्र ना करें तो बात अधूरी रह जाती है।
کتنی کوآپریٹیو ہیں؟ ذرا ان کا تو بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے ان دنوں میں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ عید کی مناسبت سے آپ گھر اور گھر والوں کو مینیج کرتے کس طرح؟ ذرا دیکھیے ذرا ریڈی ہو کے ایسے نہ غلطی ہو جائے. یہ بڑا سمپل سا سوال ہے. میرا تو گھر میں اتنا ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا. تو خاتون خانہ جو ہے اس کو پتہ ہے وہ پوری طرح میرا گھر پورا چلاتی ہوئی ہیں. دیکھا میں ابھی یہی بات کر رہی تھی نا. سیریسلی سارا گھر میرا وہی چلاتی ہیں A to Z. کیونکہ میں ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں, مجھے نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے. اوپر سے ابھی بخاری صاحب نے نئی مجھے ذمہ داریاں بھی دے دی ہیں. تو ابھی پریس کلب اور اس طرح, تو وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں رات تک پتہ نہیں ہوتا. بچوں کو لینا لے جانا, اسکول چھوڑنا, کرنا, سارے کام وہ کرتی ہیں. تو یہ تو عید کا دن تو اس کو بڑا چھوٹا سا کام لگتا ہے. پھر کوکنگ خود کر لیتے ہیں سیال صاحب؟ ویسے آپس کی بات ہے, سچ بتانا ہے, یہ نہیں بولنا انڈا بوائل کرنا آتا ہے. میں سچی بتاؤں نا آپ کو, میں اور میرے بڑے بھائی ہیں وہ وفاقی موسم میں ہوتے ہیں, تو ہم دونوں بیچلر ہوتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں اس وقت پڑھ رہا تھا یہاں پہ ساتھ, میری اسکولنگ بھی یہیں سے اسلام آباد سے. تو ایک دن ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے. بھائی مجھے کہتے ہیں کہ عبدالرزاق آج آپ نے نا کھانا بنانا ہے. تو مجھے بتا کے وہ چلے گئے کہ اس طرح یہ چیزیں کریں گے تو اس طرح نا آپ رکھ دیں. تو ہوا یہ کہ وہ ٹائم ہو گیا کرکٹ کا, عصر کا ٹائم تھا. میں نیچے دوست مجھے بلانا شروع ہو گیا, تو بھائی گھر آئے نہیں تھے ابھی تک. تو میں نے وہ اس کے اوپر رکھا, بھائی کے مطابق اس کو چیزیں رکھی, اور اس کے بعد میں کرکٹ کھیلنے چلا گیا. اب کرکٹ کھیلی, مغرب ہو گئی, مغرب کے بعد دوست ہیں وہ گپ شپ لگانا شروع ہو گیا. عصر ہو گئی, عشاء ہو گئی. نماز پڑھ کے جب گھر آئے نا, تو جب گھر میں نے دروازہ کھولا تو آگے پورے گھر میں دھواں تھا. تو وہ اتنا, میں نے دوستوں کو بلایا, میں نے کہا یار پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی شاید آگ لگی ہے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کھانا رکھ کے گیا ہوں. تو وہ جو چولہے پہ رکھا ہوا تھا نا وہ کوئلہ بن چکا تھا, اور کوئلے کے بعد پورے گھر میں وہ دھواں ہی دھواں. اچھا. تو بھائی آئے تو کہتے ہیں بنایا کچھ؟ میں نے کہا جی وہ پڑا ہوا ہے. تو وہ بس پہلا اور آخری بنایا تھا, اس کے بعد آج تک نہیں بنایا. یعنی انڈا آپ بنا اپنی لیتا ذمہ داری سے مبرہ ہیں؟ نہیں, انڈا بنا لیتا ہوں, چائے بنا لیتا ہوں, چائے اچھی بنا لیتا ہوں. تو گھر میں اتنا تو بنتا ہے کہ چائے بنا کے پلا سکیں ان کو. اچھا, اگر کبھی انڈا نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ انڈا نہ ملے تو بھوکا زیادہ رہ لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ بنا لیتے ہیں یا صرف آپ پریکٹس ہی کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے کچھ شروع میں کوکنگ سٹارٹ کی تھی. میں انگلینڈ گیا تھا آج سے کوئی 20 سال پہلے, تو وہ امی نے مجھے کچھ ڈشز بنانا سکھا دی تھیں. تو ہم 4-5 دوست رہتے تھے ایک گھر میں اکٹھے. تو ایک دن دوست نے کہا کہ جی میں چاول بناتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا جاؤ بناؤ جا کے. تو دیکھا تو وہ ایک چاولوں کو اس میں ڈونگے میں ڈال کے یوں گھما رہا تھا نا. کہتا ہے میں یہ فرائیڈ رائس بنا رہا ہوں, فرائی کر رہا ہوں. وہ تو یار یہ فرائیڈ رائس اس طرح نہیں بنتے کہ جو اوپر سے نرم ہے اور اندر سے کچے ہیں. لیکن بس وہ زمانہ تھا, ہم نے وہی کھا لیے کیونکہ اور کچھ آپشن نہیں تھا. بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں ایسا کھانا نہیں ہوتا. پھر جب میری شادی ہوئی تو پتہ لگا اچھا نہیں یار کھانا کا ٹیسٹ ذرا فرق ہوتا ہے. اچھا, بلکہ چاول سے یاد آیا, میرا آئی تھنک میں 9th میں تھا, گھر آیا تو امی کوئی ہاسپٹل گئی ہوئی تھی, کوئی ایشو تھا. تو امی اس دن, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو بڑی امی ہنسی, انہوں نے کہا یار اس کو کبھی چاول کا نہیں کہنا. تو وہ غلطی سے یہ ہوا کہ انہوں نے کہا یار, سسٹر بھی گھر میں تھی, انہوں نے کہا چلو بھائی آج آپ چاول بنا لو. چھوٹی تھی, میں نے وہ چاول رکھ لیا. مجھے اندازہ یہ نہیں تھا کہ وہ چاول جو ہوتے اس کی ایک مخصوص کوانٹٹی ہوتی ہے. تو میں نے دیچکی میں پورے چاول ڈال دیا, اچھے خاصے. اچھا, وہ چاول جو ابلتے ہیں وہ باہر نکلتے جا رہے ہیں, تو میں دوسرے اس کو ڈونگے میں ڈالتا جا رہا ہوں. کرتے 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 آخر یہ حالت ہوگی وہ چاول نہیں رہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ بالکل ایک حلوہ نما بن گیا. تو کوکنگ آنی چاہیے ویسے, مردوں کو بھی کوکنگ. لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل ویسے ایزی بھی تو ہو گیا ہے. اب تو آپ کے پاس یوٹیوب یہ وہ سارے دیکھ لیتے ہیں, ورنہ پرانا ہم تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ نہ زندگی کے پہلے تجربے ایسے ہی جاتے ہیں. جب پہلی دفعہ کھانا بناؤ. اچھا, آپ نے یوٹیوب سے سیکھا یا ویسے ہی؟ نہیں, میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ جب کھانا بنایا تھا بہت گندا بنایا تھا. اچھا, کیا بنایا تھا؟ مطلب میں کیچپ تو ہر چیز کے ساتھ کھاتی تھی نا اپنی, مطلب جب میں 15-16 کی تھی تو میں نے کیما بنایا تھا پہلی دفعہ. وہ پہلے میں نے ابالا ایک برتن میں, پھر دوسرے برتن میں نے اس کو فرائی کیا آدھا, تو میں نے اس کو وہ چھان کے گرا دیا سینک میں. دو کے. پھر میں نے کہا یہ ریڈ نہیں ہو رہا, تو میں نے اس میں کیچپ ڈالا تھا. مطلب میں نے اس میں بہت گند کیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد میں ہمت نہیں آ رہی, میں نے کہا چلو بناتے بناتے پریکٹس ہو ہی جائے گی, پھر کرتے کرتے آئی گیا. لیکن ایک چیز ہے, کھانا بنانا مشکل ہے, یہ باتیں بنانا نہیں. مجھے پہلے لگتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, مطلب دالوں کی الگ ریسیپی, چکن کی الگ, اتنی ہانڈیاں لوگ مطلب یاد کیسے کریں. لیکن پھر وہی ہوتا ہے جو بنا لیتے ہیں اس کو آج. لیکن ایک چیز ہے, دیکھیں آپ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں دنیا کے سب سے بہترین شیف جو ہیں وہ مرد ہی ہیں. ہاں یہ بات ہے. یہ ایک چیز ہے کنٹروورشل نہیں سر, یہ ایک حقیقت نہیں ہے, یہ حقیقت. بلال صاحب کہتے ہیں آج جا کے رات کو گھر جا کے بنانا نہ پڑ جائے, یہ دیکھیے گا. وہ کہیں آج رمضان میں میرا کھانا پسند آپ کو نہیں آتا. بلال صاحب کو کوکنگ آتی ہے کافی چیزیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں شیف ہوں, میں نے کہا جو سب ہیں. اچھا نہیں بلال بھائی سچ بتانا, کیا کیا بنانا آتا ہے؟ دیکھیں بنانے کو تو جب بنانے کا ٹائم آئے تو سب کچھ بنانا پڑتا ہے, پھر سب باتیں نہیں بنا لیتے. دیکھیں ہمارا کام ہی یہی ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن
تھوڑا بہت تو ظاہر بات ہے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ آتا بھی ہے اور آنا بھی چاہیے. پھر کوکنگ کرنا کوئی ایپ تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کوئی مرد بنا رہا ہے یا مرد کوکنگ کر رہا ہے. لیکن سر آپ تو شیف کی بات کر رہے ہیں نا, چلے وہ تو کسی لیول پہ جا کے ساری کوکنگ کرتے ہیں ریسٹورینٹس میں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی کمرشل یا پروفیشنل جو وہ ہے نا اس میں میل زیادہ ہوتا ہے شیف. ویسے وہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے. وہ ہوا کیا کہ ایک دفعہ نا میں چائنا مجھے جانا پڑا چین, تو وہ وہاں پہ ظاہر جانے سے پہلے میں ان کو نا ای میل نہیں کر سکا کہ ظاہر کھانے کے کیا, تو وہاں پہ ذرا آپ کو پتہ ایشوز ہوتے ہیں کھانا کھانے. تو وہاں پہ ہم چیزیں آپ تلاش کرتے رہے کیا کھائیں. تو ہم نے ایک انڈا جو ہے نا, انڈا ظاہر مجھے بنانا آتا تھا, تو میں نے انڈا پانی کے اندر ابالنا سیکھ لیا. وہ اس کو توڑ کے ہاں ہاف فرائی انڈا پانی کے اندر, کیونکہ ظاہر وہاں پہ جو آپ دیکھیں ان کا وہ جو آئل ہے اس کا بھی نہیں پتا نا کہ وہ کیسا ہے, تو اس کے اندر بھی نہیں کھانا, تو آپ کیسے کھائیں. اچھا ویسے پانی میں انڈا بن جاتا ہے, میں نے وہاں پہ خود بھی ٹرائی کیا اور اس کو ہاف فرائی انڈا پانی کے اندر. صاحب آج چاہتے ہیں کہ کوئی ربیتا ایسی ریسیپی ہمیں بتائیں کہ ہم بھی حیران ہو جائیں کہ یار اس طرح جو ہے کوکنگ ہونی چاہیے. کوئی خاص جو آپ بناتی, اسپیشلٹی آپ کی کیا ہے؟ ایک ہی طرح سے بناتی ہوں, میں زیادہ محنت نہیں کرتی ہوں پر ٹیسٹ آ جاتا ہے. اب اگر میں نے چکن بنانا ہے تو آئل میں چکن ڈالوں گی, وہ فرائی ہو جائے گا, ساتھ ہی مسالے ڈال دوں گی, دہی, پھر جو ٹماٹر ہیں وہ میں اینڈ میں اس کے اوپر ڈال کے دم دے دوں گی, تو میں اس کو بھون لوں گی, وہ بڑے مزے کا بن جاتا ہے. تیار مسالے نہیں الگ الگ مسالے جو ریڈی میڈ جو مارکیٹ سے ملتے ہیں, ہلدی. لیکن اب بات یہ ہے کہ معذرت صاحب اب اس کو ہم کیسے مانیں, جب تک کھائیں گے نہیں تو کیسے مانیں گے؟ ریسیپی سے اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں, اب یہ چونکہ گوشت کی بات ہو رہی ہے, بعض لوگ بد پرہیزی کر دیتے ہیں اور obviously آپ تو اعتدال پسندی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن گوشت ہماری لائف میں بے شک میانہ روی کے ساتھ ہی ہو, تو B12 ایک مطلب وائٹامن ہے جو کہ یوزلی اگر آپ گوشت نہ کھائیں تو اس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. پیشنٹ جب آپ کے پاس آتے ہیں, بے شک عید کے بعد آئیں یا عام دنوں میں بھی آپ کے پاس آئیں, تو یہ کتنا بڑا فیکٹر ہوتا ہے ان کو بتانے میں اور اس کے مطابق کیور کرنے کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے عوام اس بات کو زیادہ جانتے نہیں ہیں. یہ حمیرہ آپ کو احتیاطاً بتا رہی ہے کیونکہ ان کو B12 کی کمی نہیں, خود کہا میں گوشت نہیں کھاتی. پہلے تو وہ اعتدال کی بات سے مجھے یاد آیا ایک قصہ. میرے ایک انکل ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یا شہزاد جب میں, آپ پیٹ کے ڈاکٹر ہوں؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں اچھا جب میں پیٹ بھر کے, کہتے ہیں وہ جب میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہوں, جب اس کے اوپر کھاتا ہوں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ نہ کھائیں. اور میری والدہ جو ہے وہ بھی اپنی جب ڈائٹ کی بات کرتی تھی تو کہتی تھی میں کیا کھاؤں کہ میرا وزن کم ہو جائے, تو میں کہتا تھا کیا نہ کھاؤں پہ زور دیں, آپ کیا کھاؤں پہ کریں گے تو پرابلم ہوگا. تو جہاں تک وٹامن B12 کی کمی کی بات ہے, تو ہم لوگ خوش خوراک قوم ہے, ٹھیک ہے نا, ہم میں سے بہت کم لوگوں کو کمی ہوتی ہے, اور اگر کمی ہے تو دیر آر ادر ریزنز اس کے لیے, میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں. گوشت کی کمی کی وجہ سے بہت ریئر ہے کہ ایسا ہو, کیونکہ وٹامن B12 باڈی کے اندر سٹور بھی ہو جاتا ہے لمبے عرصے کے لیے. اگر کوئی بہت عرصے کے لیے بھی گوشت نہ کھائے تو اس کا B12 کی کمی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. جہاں تک اعتدال کی بات ہے, تو ایک گر کی بات یہ ہے کہ جو گوشت ہوتا ہے نا, یہ ذرا ہضم دیر سے ہوتا ہے, تو کم سے کم 20 منٹس لگتے ہیں کہ جو آپ کا پیٹ ہے کھانے کے بعد وہ اپنے برین کو سگنل دے کہ جی میں اب فل ہو گیا ہوں. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں عید کے دن وہ تیزی سے کھاتے ہیں, جب وہ تیزی سے کھاتے ہیں وہ ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے, بائی دا ٹائم ان کو سگنل پہنچتا ہے برین تک, وہ اس وقت تک کافی فل ہو چکے تھے اور تیزابیت آ جاتی ہے. تو کی چیز یہ ہے کہ آپ کھائیں جو چیز آپ کو شوق ہے, اعتدال سے کھائیں اور سلو کھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مقصد یہ کہ عید والے دن چونکہ نیٹ ورک پہ بوجھ زیادہ ہوتے ہیں تو سگنل پہلے چھوڑ سگنل دیر سے آتے ہیں. اچھا ربیتا, اکثر جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یا ماڈلز ہوتی ہیں بڑی کانشیس ہوتی ہیں, ہیلتھ کانشیس ہوتی ہیں کہ ہم نے فیٹس نہیں کھانا, ہم نے میٹ نہیں کھانا, ہم نے زیادہ چاول نہیں کھانے. چاول کا تو خیر آپ نے بتا دیا. اس حوالے سے آپ بھی کانشیس ہیں یا وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹپیکل پیٹو ہے, بندہ چھوڑتا کچھ نہیں ہے؟ نہیں مطلب مجھے کھانا بہت زیادہ پسند نہیں ہے, ویسے بھی مجھ سے بہت زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا, میں تھوڑا تھوڑا ہی کھاتی ہوں. کھلانا پسند ہے لیکن مجھے لگتا بہت زیادہ ہے. اچھا لگتا زیادہ ہے, تھوڑا کھا کے زیادہ لگتا ہے. اچھا وہ میں ہوتا مطلب, لیکن میں وہ اس طرح سے پراپر ڈائٹ کر نہیں سکتی ہوں, بہت مشکل لگتا ہے مجھے. اس بات پہ میں چیز انٹرسٹنگ بتاؤں گا. میں ریسنٹلی گیا تھا ایک انٹرنیشنل کانفرنس پہ اوبیسٹی کی, یہ جو موٹاپے کے لیے, اور آج کل ورلڈ پہ نا چینج ہو گیا نظریہ. پہلے ہم کہتے تھے کہ جو لوگوں کا وزن زیادہ ہے ان میں ول پاور کم ہے یا وہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں, لیکن ایکچولی اب جو سائنٹیفک جو ایویڈنس ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ ان کی بایولوجی ہے, ان کے اندر ہارمونل چینجز اور ایسے سگنلز ہوتے ہیں
کہ ان کے اندر ویٹ بڑھتا ہے تو اٹ از ناٹ دیئر فالٹ, ان کا قصور نہیں ہے. وہ جو بلیم کلچر تھا سر یہ ہائی میٹابولک ریٹ اور لو میٹابولک ریٹ جو ہے اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس کا ہوتا ہے بیٹا بلاکرز بیٹا ریسپٹر جو ہوتے ہیں بالکل آپ کے میٹابولک ریٹ سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن آپ کی اپنی ایک بایولوجی ہوتی ہے. تو بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بچپن سے ہی موٹے ہوتے ہیں یا ان کی فیملی میں چل رہا ہوتا ہے, اب ان بیچاروں کا قصور نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں. گوشت کے حوالے سے کنسیپٹ ہے اس کا بھی ذرا بتائیے گا, کیونکہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس میں کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ گوشت کھانے سے بندہ فیٹ ہو جاتا ہے یا موٹا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں تو گوشت تو بہت ضروری بھی ہے, اور کہیں بتایا یہ بھی گیا ہے کہ جو ایون کہ بکرے کا گوشت ہے اس سے بہت جگہوں پہ ویٹ ریڈیوسڈ ہوتا ہے. دیکھیں گوشت کی وجہ سے ایک تو ذائقے دار ہوتا ہے تو وہ زیادہ کھایا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں اگر کوئی چیز جو ذائقے دار کم, ذائقہ جس کا کم ہوگا تو وہ کم کھائی جائے گی. دوسری چیز یہ ہے جو بڑے کا گوشت ہے خاص طور پہ اس کے اندر چربی کی کانٹینٹ گوشت کے اندر کافی ہوتی ہے, چکن میں نہیں ہوتی فار ایگزامپل, یا وائٹ میٹ میں نہیں ہوتی. تو ان وجوہات کی وجہ سے, زیادہ کھانے کی وجہ سے اور اس کے اندر چربی کا کانٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اثر پڑ سکتا ہے ویٹ پہ. رزاق سیال صاحب, اوورآل بات کریں, وقت بدلتا ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے, جدت آ گئی ہے ہر چیز میں, مینول جو لائف تھی اب وہ ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی ہے کافی حد تک. تو یہ بتائیں سر عید کا کتنا اس پر اثر ہوا ہے؟ دیکھیں عید ڈیفینیٹلی آج تو ہم سارے پوری دنیا کے جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, پہلے ہم فزیکلی جاتے تھے, گھروں میں جاتے تھے تو جا کے مبارکباد دیتے, اپنے چچا ماموں ان کے گھر جانا, خالہ کے گھر جانا, یہ بڑا ایک ہمارے لیے بڑا ایک فیسینیٹ بھی ہمیں کرتا تھا کہ آج جائیں گے وہاں سے عیدی بھی لیں گے, ان سے ملیں گے بھی, ان کے بچوں سے ملیں. تو آج کے جو دور ہے اس میں تو زیادہ میرے خیال میں صبح ہم اٹھتے ہیں تو اٹھ کے سب سے پہلے تو مبارکباد, عید کی مبارکبادیں ہم اتنے میسج کرتے ہیں, سارا دن پڑھتے ہیں تو پورا دن میسج ایک دوسرے کو رپلائی کرتے گزرتا ہے. تو میرے خیال میں اب اس طرح کی میل ملاقاتیں شاید بہت کم ہو گئی ہیں. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ کہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں, بھئی کسی نے بہت بڑا بیل لے لیا, اس کی قیمت کروڑوں میں ہے, کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے بکرے لے لیے, ہم نے 4 بکرے لے لیے, اس میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کا عنصر بھی آ جاتا ہے. تو یہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. یہ کس طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے؟ چونکہ دیکھیں قربانی کا جذبہ تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں تک پہنچ جائے. تو یہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور بڑی بڑی تصویریں پھر پوسٹ کرتے ہیں, پھر سوشل میڈیا کے اوپر اشتہار لگاتے ہیں, تو یہ سم ٹائم جو قربانی کا مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے. ایون کہ ان کے جو ڈائٹ کا شیڈول ہے اس میں پستہ, بادام, کاجو, پتہ نہیں جی بالکل, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کو. یہ دیکھیں یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے. لوگ آپ دیکھیں جب منڈی میں آپ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کو جانور بھی اس طرح کے جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ جب اس جانور کو پالتے ہیں تو وہ بھی یہ ذہن میں رکھ کے پالتے ہیں کہ ہمارے پاس جب میں جاؤں گا تو میں اتنے پیسے مانگوں گا, اتنے مجھے ملیں گے. بالکل. تو ایک قوم وہ ہے جس کے پاس آپ دیکھیں کہ کھانے کو نہیں ہے. بہت ساری ہماری جو میجورٹی ہے ظاہر وہ قربانی کر بھی نہیں پاتی, لیکن ایک کلاس ایسی ہے جو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس میکسیمم پیسے میں لگاؤں کہاں پہ نا. اور یہ جو آپ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے آپ, حالانکہ عام جانور ہوتا ہے, میں نے ابھی بھی اس عید پہ بھی دیکھے ہیں بہت سارے بالکل نارمل سے ہیں جو آپ کو لیٹس سپوز آپ یہ کہہ کہ 2 لاکھ میں آپ کو ویڑا مل سکتا ہے, تو یقیناً انہوں نے 10 لاکھ دیا. کیوں جی؟ بس خوبصورت تھا, اتنا بھی خوبصورت نہیں تھا, لیکن وہ فیشن ہے تو اس کو لیتے ہیں. تو ظاہر یہ آج کل یہ جو فیشن, یہ جب سے یہ ہماری سیلفیز اور یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور اس کے اوپر آپ لگے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے جوتے کپڑے سب کچھ, ظاہر ہم اس کی بھی نمائش کرتے ہیں. نمود و نمائش نہیں ہونی نمود و نمائش جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ آپ کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, تو یہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے بالکل. اچھا نہیں سیال صاحب, بہت سارے جو لوگ ہیں, بلکہ ڈاکٹر صاحب بھی اتفاق کریں گے, ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی پروفیشنل لائف سے ہٹ کے بھی ایک بات کریں گے. قربانی جو ہے اس کا ایک کرائٹیریا بھی آلریڈی ہے, سنت ابراہیمی ہے, تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا جانور خوبصورت ہونا چاہیے, آپ نے اس کی بڑی محبت کے ساتھ اس کو پالا. اب تو کنجسٹڈ پاپولیشن ہے, پوش ایریاز ہیں, تو انہیں رکھ نہیں سکتے. تو اس میں لوگوں کو اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پلا ہوا جانور اور بس وہ گئے گاڑی میں بیٹھے, انہوں نے کہا یار لے آؤ اور بس گھر تک پہنچا دو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کم از کم ہم آپ کو ٹائم کی تو قربانی دے دیں, 5-6 گھنٹے لگا کے کم از کم قربانی کریں؟ ڈاکٹر صاحب آپ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں کہ جگہ نہیں ہے فلانا, پورا پاکستان ہے, بہت سارے دیہات شہروں میں, وہاں پالتے ہیں لوگ پورا سال اس کو پالتے ہیں. اور میرے خیال میں ویسے تو یہ دیکھا جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں پوری طرح اس کا وہ خیال رکھتے ہیں. اچھا پالنے کی تو اصل میں آئی اگری ود یو کہ آج کل جو شہری خاص طور پہ, مگر میں اسلام آباد کا ہی میرا زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پہ جانور رکھنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیں آپ کے گھر میں لمیٹڈ جگہ ہوتی ہیں, گارڈنز چھوٹے ہوتے ہیں, جو آپ کے ساتھ ہیلپنگ فورس ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے بھی عید منانی ہوتی ہے, دے ہیو ٹو گو ایز ویل. بلکہ بعض اوقات ابھی جس طرح میں نے ایک جانور منگوایا اپنے ایک فرینڈ سے, وہ سندھ سے لے کر آتا ہے, لیکن اس نے ایک اپنے فارم ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, تو میرے بچہ شاید اس کو نہ دیکھ سکے بیفور قربانی ہو. تو میں نے اس کو اسپیشلی, اس نے مجھے کہا ہے کہ نہیں آپ پہلے اس کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے کر آئیں تاکہ وہ اس کے ساتھ جو ٹائم گزاریں اس کے ساتھ, بلکہ بچے اٹیچ ہو جاتے ہیں. یہ جو میرا بیٹا ہے جب چھوٹا تھا
تو یہ کیونکہ انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا, وہاں سے آیا تھا تو انگلش بولتا تھا, تو میں نے اس کو انٹروڈیوس کیا یہاں کی ہماری جو ٹریڈیشنز وغیرہ سے, تو وہ بکرے سے بڑا اٹیچ ہو گیا. 4-5 سال کا تھا تو اس نے اس کا نام جیکسن رکھا. اچھا. تو جس کی بڑی بہن ہے وہ اس سے تقریباً 8 سال بڑی ہے اور ایک 4 سال بڑی ہے, تو بہنیں جس طرح اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا تنگ کرتی ہیں. تو جب قربانی ہو گئی تو اب ہم کھا رہے تھے پلاؤ, تو پلاؤ کھاتے کھاتے اچانک میرا بیٹا کہتا ہے کہ جیکسن کا ہے, جیکسن پلاؤ ہے. میری بیٹی کہتی ہے تمہاری پلیٹ پر جیکسن پلاؤ. تو اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی اس ٹائم پہ, لیکن اگر وہ سمجھ جاتا تو وہ کافی پریشان ہوتا. ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر میں آپ کو بھی مسز نے کہا ہو کہ جناب میرا بھی وہ آج برا حال ہو گیا کھا کے زیادہ, تو میں کون سا ٹریٹمنٹ اپنا کراؤں, یہ کیسے کروں؟ کبھی یہ نہیں ویسے گھر کے ڈاکٹر کی بری حالت ہوتی ہے. کبھی ہوتے ہیں, لیکن میری بیگم کہتی ہے میں کسی اچھے سے گیسٹرونٹرولوجسٹ کو یہ سچ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ربیتا آپ کی طرف آتے ہیں, اب چونکہ آپ ماڈل بھی ہیں, اداکاری بھی کرتی ہیں, بکرے کی بھی باتیں ہو گئیں, قربانیوں کی بھی باتیں ہو گئیں, تھوڑا سا پروفیشن کی طرف ہی آئیں. یہ شوق کیسے آپ کو ہوا, مطلب ماڈلنگ کا کتنا عرصہ کی, پھر آپ ایکٹنگ کی طرف چلی گئیں. ابھی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ کراچی سے موو کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, چونکہ ساری یہاں پہ سینری آپ نے دیکھے کتنی خوبصورت ہے. تو یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ کراچی میں تو لوکیشنز ختم ہو گئی ہیں, اب پانی سے بھر جاتا ہے. جی یہاں مطلب مجھے جو شوق تھا نا وہ بچپن سے تھا, بہت زیادہ تھا, پر اجازت نہیں مل سکی تھی کبھی بھی. اچھا. تو پھر اب یہ 2-2.5 سال ہوئے کہ بڑا میں نے بولا گھر والوں کو کرنے دے. پھر گھر میں بھی ایکٹنگ کرتی ہیں؟ نہیں گھر میں سمجھ گئی ہیں, اماں سے بڑا پروڈیوسر کوئی نہیں ہوتا, وہ ایکٹنگ نہیں کرنے دیتا. اچھا چلیں, اچھا چھوڑیں. اچھا ربیتا ایک بات بتائیں, کوئی ڈائلاگ آج کے کوئی ریلیونٹ, کوئی آج سے جیسے عید شو ہے آپ آئی ہیں, اس حوالے سے کوئی ایک ڈائلاگ سنا دیں کہ آج مطلب مجھ سے یا حمیرہ سے مخاطب ہو گئے, جو مشکل لگا ہو, جس کو ریپیٹ بھی بار بار کیا گیا ہو. کوئی ایسا بس یہی ہو رہا ہے. نہیں وہ پلاؤ جب سنے ڈاکٹر صاحب نے پھر ایسے کر کے بیٹھ گیا, پھر پلاؤ کی باتیں شروع ہو گئی. نہیں کوئی بھی عید کے حوالے سے کوئی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہنی چاہیے, اور یہ پلیٹ فارم ہے اور کچھ نہ کچھ ایسی کوئی ایسی زندگی میں واقعہ گزرا ہو اس عید سے ریلیونٹ, ادروائز بھی کوئی مزے کا واقعہ جو آپ ساری زندگی آپ کے ذہن میں وہ محو رہ گیا. بچپن میں ہم نا مطلب پہلے دن نا ہم پھپھو کے گھر چلے جاتے تھے رات میں رہنے کے لیے, تو ہم ساری کزنز وہ ایک ساتھ روم میں سب سو جاتے ہیں نا, اس طرح سے سوئے ہوئے تھے. تو اب ایک کزن کا بیٹا تھا, اس نے صبح صبح کیا کیا, فریج سے بھینس کی جو گائیں ہوتی ہے, جو بھی جانور ہوتا ہے, اس کا پوری ٹانگ اٹھا کے وہ ہمارے سروں پہ مارا تھا, اور ہم سب کو تنگی آتی تھی. تو وہ پھر اس کو نا پڑی تھی ہم لوگوں سے چپیڑے. دیکھا کچھ نہ کچھ بچپن کا ایسا واقعہ یاد رہ جاتا ہے. ڈائلاگ تو سننے دیں آپ حمیرہ, کیا ڈائلاگ, کوئی ڈائلاگ سنا دیں آج کے دن کے حوالے سے. آپ کیونکہ ایکٹنگ وغیرہ بڑی سنا ہے, اچھی کرتی ہیں, تو کوئی ایک ڈائلاگ سنا دیں آج کے حوالے سے. ملتے ہیں نا آج کے دن کا کیا ہی ڈائلاگ, گوشت کھلا دو مجھے, ہاں بول دینا, یہ لے, یہ سن لیں, یہ مولا جٹ بول رہے ہیں, مجھے گوشت مت کھلاؤ, میں سن کے. اچھا ویسے بلال صاحب ایک بات بڑی آپ کو, کیونکہ آپ نے خود بھی جو ہے وہ ایز اے اینالسٹ آپ آتے رہے ہیں, آپ نے بڑے پروگرام شوز وغیرہ بھی کیے ہیں, تو ایک دن وہ ہمارے عطا اللہ صاحب ہیں, اللہ پاک ان کو لمبی عمر دے, اب تو وہ ریٹائرڈ ہو گئے, پاکستان ٹیلی ویژن میں بڑا انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. تو ایک دن انہوں نے کہا یار یہ سجاد کو بلا کے لاؤ, ایک ڈرامہ ہے تو اس میں تھوڑی ایکٹنگ کر لو. تو جب مجھے بلایا تو میں نے کہا یار میری بات سنیں, ڈاکٹر سے اینکر, اینکر سے ایکٹر نہیں بننا بھائی, بڑا مشکل کام ہے. تو یہ واقعی یہ اپنی ڈومین ہے, مطلب وہ اللہ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں. ایکٹنگ تھوڑا سا براڈ کاسٹنگ سے ذرا مختلف ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں, ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, اور ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ اس میں سے کبھی نہ کبھی باہر نکلتی آتی ہے. تو جو ایکٹر جن میں ایکٹنگ کا شوق ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے شوق تھا اور آج ان کو موقع ملا, یہ ایکٹنگ کر رہی ہیں. آپ کو موقع ملا, آپ نے معذرت کر لی, آپ میں یہ شوق ہے نہیں, شوق نہیں بلکہ میں کر نہیں سکتا. آپ میں یہ گٹس نہیں ہے. یہ غلط کر رہے ہیں, ابھی بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے تھے, بہت ہی گندی کوشش کی, بہت ہی گندی. اس بات پہ میں ایک بات کروں گا کہ باہر, کیونکہ میں کافی عرصہ رہا, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں نا 90% لوگ وہ اپنے جابز میں فٹ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے نا شوق سے جس چیز کا ان کو شوق ہوتا ہے وہ اس کو پرسو کرتے ہیں. جبکہ ہمارے کنٹری میں اکنامک ریزنز کی وجہ سے یا پیرنٹس کے پریشر کی وجہ سے اکثر لوگ ایسے پروفیشنز میں جاتے ہیں جس میں ان کو شوق نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک تو 5 بجنے سے پہلے ہی 4 بجے گھڑی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ اس میں جو ہے نا مس فٹ ہوتے ہیں. تو بلکہ ایک صاحب آئے تھے, وہ اسلامک لیکچرر ہیں یو ایس میں, تو وہ دے رہے تھے, وہ بھی بیسکلی اس بات پہ زور دے رہے تھے. تو لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا اگر
टॉम क्रूज के वालिद पाकिस्तानी होते ना तो इस वक्त टॉम क्रूज डॉक्टर होता या इंजीनियर होता, या इंजीनियर होता या आर्मी में होता। अच्छा वैसे ये टैलेंट हम जो है ना, सबसे ज्यादा बदबख्त हम हैं। ये देखें ये डॉक्टर हैं और जर्नलिस्ट बन जाते हैं आगे, ये हमारी आगे रोजी रोटी के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा आप बताएं रबीता, तो देखिए आपकी भी तो ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए इन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी, जो इनका काम था वो वहाँ पे कुछ हाँ, नहीं है। नहीं वो तो अच्छा ये बताएं आपकी भी तो अपनी ऑब्जर्वेशन है, हाँ, क्योंकि मेरी आप भी यही किस तरह हम सब observation में है। आपको कौन लगता है कि ये एक्टिंग कर सकता है? अच्छा एक्टिंग कौन कर हाँ, सकता है? बिलाल आप साहब कर से रहे हैं परेशान नहीं होना, acting। आज ही आप सेनेटर कर ने रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, आपने जवाब ये क्यों नहीं एक्टिंग दिया? कर सकते हैं, कर सकोगे? ये करते रहते हैं, ये ये क्योंकि करते रहते हैं। आर्ग्यूमेंट भी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा तो बिलाल बस साहब, सियाल साहब लेकिन मैं एक दिन ऐसा हुआ था, तो कोई डायलॉग सुना दे। मैं सच्ची बात बताऊँ, एक दिन ऐसा हुआ, वो ये था कि हमारा हम टीवी में कोई ड्रामा बन रहा था और वो उनका कोई एक्टर आया नहीं, उसने वो ना कोई पता नहीं कोई प्रेजेंटेशन देनी थी, तो वो मैं उस दिन वो पेंट कोट पहना हुआ था, मुझे कहते हैं कि सर 2 मिनट के इधर दे देंगे, तो मैं उधर उनके बैठ गया था, 2 मिनट के मैंने उनको दे दिए थे ना, तो इतना सा काम मैंने उनका चला मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन, बिलाल साहब एक्टिंग कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल है इनके लिए थोड़ा सा। हुमैरा के बारे में बताओ, हुमैरा एक्टिंग कर सकती है? वो भी कर सकती हैं। कर सकती हैं। क्रेडिट गोज टू मी। हाँ अब हम लोग भी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, एंकर्स बैठे हुए हैं, ईद की खुशियाँ किस तरह से आप लोग इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए यहाँ पे अभी सच्ची बात है, पहले तो उधर हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता था, जो हमारे करीबी दोस्त हैं 2 4 5 उनके ऊपर ये होता था कि हम उनसे मिल लेते थे, या कहीं पे कोई हमने शाम को कोई दावत रख ली है, एक दूसरे के साथ बारबेक्यू कर लिया इस तरह। लेकिन इस साल मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, चूँकि मैं प्रेसिडेंट हूँ नेशनल प्रेस क्लब का, तो ये सारी जितनी हमारे कुछ 3,500 हमारा जो मेंबर हैं वो सारी मेरी फैमिलीज़ हैं। हाँ। तो हमने प्रेस क्लब के अंदर उनके लिए ये 2 दिन का जो है वो रखा हुआ है, खाना पीना सब कुछ। तो अभी तो हमारे से बिल्कुल इस साल की बिल्कुल डिफरेंट है कि प्रेस क्लब के अंदर पूरी फैमिलीज़ आती हैं, उनके लिए हम खाने का इंतज़ाम करते हैं, हम खाना खाते हैं, मिल के गपशप लगाते हैं, बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये इस साल का तजर्बा बिल्कुल डिफरेंट है। पहले तो ज़ाहिर है वही 2 4 5 अपने दोस्तों के साथ हम मनाते थे, लेकिन अब थोड़ी सी डिफरेंट है और फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं अच्छी खासी। मेरे ख्याल में उनमें शायद कुछ रीज़न तो ये भी होगी कि कुछ फैमिली जो हैं वो कहती हैं कि चले 2 दिन पकाने से भी हमारी जान छूटे तो ये 2 दिन फिर आप मर्द हजरात बनाकर पका कर दिया करें ना। नहीं वो घर हम मिलेंगे तो पकाएंगे ना, हम तो घर में मिलते हाँ, तो नहीं। अच्छा नहीं चल सकते, प्रेस क्या क्लब करेंगे? के अंदर ये अक्सर बड़ी पे तो खवातीन का ज्यादातर मर्द ही बना रहे होते हैं, क्योंकि बारबेक्यू का ज्यादा काम होता है, वो तो औरतें करनी अच्छा चाहिए। आप रबीता ये बताएं हमारे खवातीन घर जो में ना होती हैं, दें, हमें भी बनाने के लिए सीरियसली आप लोग नहीं हमारे घर में तो आदमी करते हैं भाई। अच्छा रबीता ये बताएं, ये अक्सर सुनने में आया है कि मर्द जब घर में ज्यादा रहे तो खातून कहती है बस अब ये मांगता रहेगा, ये पका के ले आओ, ये बना के ले तो आओ। बेहतर है काम पे रहे। बेहतर है काम पे रहे। पता नहीं, लेकिन हाँ आदमी ज्यादा देर घर में हो तो बंदा तंग हो जाता है। तंग हो जाता है, और अगर चला जाए तो फिर ज्यादा तंग होता है, नहीं, फिर क्या किया जाए? अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब चूँकि ईद है और गहमा गहमी है, रौनक है, गोश है, और हर तरह जो एक अब उसको क्या कहना चाहिए कि एक स्मेल सी है जो भी आबो हवा में, इस सारी सिचुएशन को कोई बचपन की ऐसी मेमोरी जो आज भी समझते हैं कि उसी तरह से ताज़ा होती है जिस तरह आपके बचपन में थी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल क्लोजिंग नोट के ऊपर जा रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मैं एक्चुअली एबटाबाद से हूँ, तो मेरे फैमिली उधर होती थी और हम जब कुर्बानी होती थी तो बकरे वगैरह लाते थे, घर उधर के बड़े होते थे, तो उसमें मुझे बस वो ज़माना याद आता है कि उन बकरों का हम ख्याल रखते थे उनका। फिर जब कुर्बानी होती थी, जिस तरह इनका दिल घबराता है तो मेरा भी थोड़ा सा दिल घबराता है, वो जो छुरी वगैरह लगाने से, तो मैं उसको टच ज़रूर कर लेता था, लेकिन मेरे कभी उस तरह खुद हाथ नहीं किया। का भी दिल घबराता है सर। हाँ, इंटरेस्टिंगली मुझे एक दफ़ा एक इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पर एक साहब थे, ही वाज इन द आर्मी, ठीक है ना, और उसको जब सुई लगी ना तो वो सुई को मैं ब्लड देख के बेहोश हो गया। जी, अच्छा। जी। तो हालांकि वो आर्मी में था, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो सिचुएशन सिचुएशन होने से आप होता है, लेकिन सिचुएशंस पे फ़र्क होता है। ऐसे बहुत बड़े मैंने देखे हैं जो बहुत बहादुर लोग होते हैं, बड़े बड़े मसल्स होते हैं, लेकिन चुपकली को देख के वो डर जाते हैं। तो ये एक सिचुएशन होती है। मैंने काफ़ी ऑपरेशंस अच्छा वगैरह भी वैसे देखे हैं। जाते कम है, जाती ज्यादा है। तो मैंने ऑपरेशंस भी देखे काफ़ी डीप, और जैसा हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट होते हैं, लिवर के पूरा बंदे का जिगर निकाल के और दूसरा लगा देते हैं, लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये जो कुर्बानी करते हुए जो होता है ना इसमें, तो वो एक एलिमेंट मुझे एक तो याद आता है कि यार वो था, मेरे वालिद साहब फिर मेरी सपोर्ट वगैरह करते थे उसमें कि नहीं यार यू। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम चाहते हैं कि इसे अभी हम कंक्लूड करेंगे, तो हम यूँ आएंगे रज़ाक सियाल साहब, वेरी शॉर्ट 1 लाइनर बताइएगा, कभी स्टक हुए हों रिपोर्टिंग करते हुए, या कोई ऐसा वाकया सुनाएं कि जी आप रिपोर्टिंग करें और आपने कहा ओहो यार ये क्या मुसीबत गले पड़ गई? नहीं मुसीबत ऐसे तो गले नहीं पड़ती, लेकिन बाज़ का तो होता है, मतलब बड़े दिलचस्प फंबलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल स्टक हो गए हूँ। नहीं, वो बाज़ का तो ऐसा होता है ना कि आप देखें, मेरा ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है, मैं असल में न्यूज़ रूम का बंदा हूँ, मैं मतलब एज ए हेड ऑफ़ न्यूज़ और इस तरह मैं काम करता रहा हूँ।
یہاں پہ جیو میں بھی جو ہے میں اس میں ڈیسک پہ تھا، لیکن بہت سارے ہمارے ایسے رپورٹر ہیں جو جب وہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے تھے اسٹک ہو جاتے ہیں. بعض بڑے واقعات ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. مطلب ایک یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو ایک بار ہمارا دوست تھا، وہ رپورٹنگ کرتے ہوئے وہ گندم کی کٹائی پہ کر رہا تھا، تو اچانک وہ آپ جانتے بھی ہیں فیض پراچا اس کا نام ہے، اور بڑی وہ فیمس ہوئی. وہ لائیو ہم جا رہے ہیں گندم کی کٹائی پہ کر رہا ہے تو یکدم آگے اس کے کھڈا آیا تو وہ کھڈے میں گر گیا. تو وہ ہمارے لیے وہ اس کے بعد ہم نے بڑا اس کو نا وہ بھی کیا. تو اس طرح کی چیزیں وہ آتی ہیں، اور بڑے واقعات بھی جو ہمارے پاس تو جیو میں تو کافی زیادہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ رپورٹنگ کرتے ہوئے. بلکہ ایک بڑا فیمس واقعہ بھی ہے ہمارے ایک جرنلسٹ کا، اس کو کہتے ہیں کہ لاہور میں، اس کا میں ابھی نام نہیں لیتا، جیو میں تھا، کہ وہ تھوڑا سا توتلا ہے. تو اس کا ہوا یہ کہ اس نے نا جاتے ہوئے راستے میں گھوڑا جو ہے نا وہ روڈ کے اوپر مرا ہوا تھا. تو اس نے دفتر کال کی، کہتا ہے وہ گورا مرا پڑا ہے نا. تو انہوں نے کہا گورا مرا پڑا ہے. انہوں نے فوری جیو نے ان کو جناب بریکنگ نیوز، جناب لاہور کی سڑک پہ گورا مرا پڑا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا. تو اس کو وہ کال کی کہ آپ کیا پتہ چل سکا ہے کہ وہ کس ملک سے اس کا تعلق ہے اس گورے کا. تو کہتا ہے گورا نہیں گھوڑا. تو یہ اس طرح کے جو واقعات میرے خیال میں بلال صاحب آپ بھی بتا دیجئے، سینٹ میں کبھی کچھ گفتگو کرتے ہوئے یا کسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے، یا کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ اوہو یار یہاں تو میں اسٹک ہو گیا ہوں؟ ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن سچویشن کے مطابق پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ سچویشن کیا تھی، یا اس وقت ایسا کوئی پراپر مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے انسان ہوں میں بھی، اور انسان نامکمل ہے، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن کبھی کبھار وہ کیمرے کی آنکھ میں وہ اس کو پریزرو کر لیا جاتا ہے، اور پھر آپ کے پیچھے چلتی رہتی ہے وہ چیز. تو میرا خیال میں شاید اگر میری کوئی ایسی چیز ہوگی تو سینٹ میں ہمارے انہوں نے پریزرو کی ہوگی، کبھی نہ کبھی نکل آئے گی. آپ بھی دیکھ لیں گے، میں بھی دیکھ لوں گا. اسٹک تو ہم صرف پیپر دیتے ہوئے ہی ہوتے تھے. پیپر دیتے ہوئے وہاں پہ کہتے تھے کہ اب تو کچھ بھی نہیں آ رہا، پھر لکھنا شروع کرتے تھے تو پھر شروع ہو جاتا تھا کام نا. ٹھیک ہے، اب میرے خیال میں ہمیرا جی کلوزنگ. جی بالکل. جی ناظرین، آج کی خوبصورت محفل، آج کی خوبصورت شام کہہ لیں، آپ آج کا خوبصورت دن کہہ لیں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے اختتام پذیر ہو رہا ہے. ہم اپنے معزز مہمانوں کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اظہار خیال کیا، اور بڑی خوبصورت چٹ چیٹ ہمارے یہاں پہ لائٹر وے میں بات چیت بھی ہوئی. اور عوام کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں دیکھا اور ہمیں سنا اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عید ہے بے شمار خوشیاں اور آسانیاں ہم سب کے لیے لے کر آئے. بالکل. اور ہمیرا میں یہ کہوں گا کہ عید قرباں ہے اور اس کا مقصد ہے قربانی. اور عید کہتے ہیں دوبارہ آنے کو یا خوشی کو. تو عید کے مفہوم سمجھتے ہوئے دوریوں کو قربتوں میں بدلیں، روٹھوں کو منا لیں، اچھا انجوائے کریں، باربیکیو کریں، لش گرین ایریاز میں جائیں، وہاں پہ بھی باربیکیو کریں، اور عید کو بھرپور انداز سے جذبے کے ساتھ منائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.